ارشاد ہوا محمد سے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ کیونکہ تقریر ہے میری ملٹی ڈائمینشن اور میں اوائڈ کرتا ہوں ایکسیجریشن سے، تو آج کا موضوع جو نکھر کر قرآن نے بتایا وہ ہے سلطان النصیرہ۔ رسول کا طاقتور مددگار کون ہے؟ رسول کا طاقتور مددگار کون ہے؟ کون ہے طاقتور سلطان؟ مددگاروں کا مددگار سلطان، خالی مددگار نہیں، مددگاروں کا سلطان۔ تو نبیوں کے سلطان کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو محمد مصطفیٰ کا مددگار ہوگا اللہ جانے اس سلطان کو کیا کہتے ہیں۔ اللہ نے براہ راست اپنے حبیب سے کہا وَقُلْ، قُل کا جو لفظ ہے عربی گرامر میں اللہ نے یا اپنے لیے استعمال کیا یا محمد مصطفیٰ کے لیے استعمال کیا۔ سارے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کئی سینکڑوں دفعہ کالا آدم، کالا عیسیٰ، کالا موسیٰ، کالا سلیمان، کالا زکریا، یہ سب نبیوں کے لیے فرمایا کالا۔ تمام انبیاء ہیں کالا کی منزل پر، مفردہ واحدہ جملہ ہے گرامر کے اعتبار سے، فقط ان کی واحد گفتگو، ان کی ذاتی خواہش کو کالا کہتے ہیں۔ اور کل پورے قرآن میں 129 مرتبہ آیا ہے۔ کل وہاں آتا ہے جہاں اللہ اور محمد کی منشا ایک ہو، محمد اور اللہ کی منشا یکجا ہو جائے، وہاں اللہ کہتا ہے کہ کل۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو، تم تو وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ وَقُلْ، اے حبیب آپ کہہ دے، اے پروردگار، اے حبیب مجھے پکارو۔ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے حبیب سے کہ میرے سے دعا مانگ، مجھ سے دعا مانگ۔ جب موسیٰ سے دعا مانگائی تو فقط موسیٰ بولا قالا رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ جب موسیٰ سے دعا منگوائی تو موسیٰ نے کہا قالا موسیٰ، کہ فقط موسیٰ نے کہا، اور جب فخر موسیٰ سے دعا منگوانے کا وقت آیا تو اللہ نے محمد سے کہا کہ کل کہے کہ میں بھی چاہتا ہوں اور تو بھی چاہتا ہے، زمانے کو پتہ چل جائے تیری اور میری منشا کا نام علی ہے۔ بسم اللہ وَقُلْ رَبِّ، اے پروردگار ادخلنی مدخلا، میں جہاں کہیں بھی داخل ہوں، جہاں کہیں بھی داخل ہوں مدخلا صدق، تو صدق کے ساتھ داخل ہوں، صدق کے ساتھ داخل ہوں، واخرجنی مخرج صدق، اور جہاں کہیں سے بھی نکلوں تو صدق کے ساتھ نکلوں۔ رسول آئے تو صدق کے ساتھ، رسول جائے تو صدق کے ساتھ۔ رسول بتانا چاہتے ہیں، اللہ جانے رسول کب سے ہے، اللہ جانے جس حجابات سے ہو کر جن حجابات میں داخل ہوتا گیا، رسول بتانا چاہتا ہے نہ صدق مجھ سے جدا ہوا نہ میں صدق سے جدا ہوا۔ مکہ والوں نے اس لیے مجھے صادق کہا، صادق کا تو پتہ چل گیا یہ صدق کون ہے۔ میں صدق کے ساتھ داخل ہوں، صدق کے ساتھ باہر نکلوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بھی دعا مانگی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ سورہ شعراء آیت 84 میں ارشاد ہوا، یہ اللہ اور رسول کی مشترکہ دعا، وہ جناب ابراہیم کی دعا، کیا دعا؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے پروردگار آخری زمانے میں، میرے پوتے محمد مصطفیٰ کے زمانے میں میری خاطر ایک لسان صدق بنا۔ صلوات پڑھ دے محمد والا۔ جناب ابراہیم کی دعا کو رسول کی دعا کے ساتھ متصل کرنا چاہ رہا ہوں۔ رسول نے بھی دعا مانگی، ابراہیم نے بھی دعا مانگی۔ ابراہیم نے مانگی لسان صدق، یعنی ابراہیم نے فقط زبان مانگی، رسول نے وجود مانگا۔ رسول پورا وجود مانگتا ہے، رسول وجود کو صدق کہہ رہا ہے، ابراہیم لسان کو صدق کہہ رہا ہے۔ تو ایک ابراہیم ہے،
ایک فخر ابراہیم ہے. تو میں دعا اللہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے پروردگار تو نے محمد مصطفیٰ کے لیے جسے صدق قرار دیا ہمیں بتا تو صحیح وہ کون ہے، اور جسے تو نے ابراہیم کے لیے لسان صدق قرار دیا ہمیں یہ بھی بتا کہ وہ کون ہے. اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے امام کا نام قرآن میں نہیں ہے، میں اپنے پہلے امام کا نام اور چوتھے امام کا نام، آٹھویں امام کا نام آئے میں قرآن سے دکھانا چاہتا ہوں. یہ ہمارا رکھا ہوا نام نہیں ہے، یہ اللہ نے آسمان سے اتارا ہے. سورہ مریم کی آیت 85 میں اللہ نے ابراہیم اور محمد مصطفیٰ کو جواب دیتے ہوئے کہا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. اے ابراہیم، اے محمد، میں نے تم دونوں کے لیے جسے لسان صدق قرار دیا وہ کوئی اور نہیں ہے، علی ہے. کون کہتا ہے کہ علی کا نام قرآن میں نہیں ہے؟ ہمارے پیر کا نام قرآن میں ہے. اگر تو سچا ہے تو اپنے پیر کا نام قرآن سے دکھا دے. بسم اللہ. یہ لسان جو ہوتی ہے، لسان پورے وجود کے اندر نہ کان آپ کی نمائندگی کرتے ہیں، نہ ناک آپ کی نمائندگی کرتا ہے، نہ آنکھیں آپ کی نمائندگی کرتے ہیں، نہ ہاتھ آپ کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ پورے وجود کے اندر زبان آپ کی نمائندگی کرتی ہے. اس لیے امام کا صلوات پڑھ دے محمد والے. ابراہیم نے زبان کا اشارہ کیا، رسول نے وجود کا اشارہ کیا. اس لیے امام نے کہا انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. کمال قدرت ہے کہ نہیں؟ نہ کان کی بات ہو رہی، نہ ہاتھ کی، نہ پیر کی، نہ آنکھوں کی، نہ ناک کی، نہ اذن کی، زبان کی بات ہوئی. یہ زبان اگر اس میں طہارت آ جائے، طاقت آ جائے، اگر آل محمد سے رجوع کرے، اس میں طاقت آ جائے تو ایک شمس حسینی ہے جسے شاہ شمس تبریز کہتے ہیں. اس نے سید نے اپنے وجود سے